اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق اللہ العظیم۔ اذ قال الحواریون، اور یاد کرو جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتے ہیں آپ کے پروردگار، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہم پر بھرا ہوا دسترخوان آسمان سے اتاریں۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو اللہ سے اگر تم ایماندار ہو۔ قالوا نريد ان نأكل منها، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں ہم اس سے، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہوں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جانیں کہ بالیقین سچ کہا آپ نے ہم سے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بیٹے مریم کے نے دعا کی، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتاریے ہم پر بھرا ہوا دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیداً، کہ وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہو، لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے بڑی نشانی، وارزقنا، اور روزی دیں آپ ہمیں، وانت خیر الرازقین، اور آپ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، بے شک میں اس کو اتارنے والا ہوں تم پر، فمن یکفر بعد منکم، پس اس کے بعد میں جو انکار کرے گا، فإنی اعذبہ، تو پس بے شک میں اس کو سزا دوں گا، عذاباً، ایسی سزا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ میں نے ایسی سزا جہانوں میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ گزشتہ آیتوں میں، گزشتہ درس میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 5 کیے گئے احسانات کو بیان فرمایا ہے، اور 5 معجزات کو بیان فرمایا ہے، اور 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو 5 احسانات، 5 معجزات کا تفصیلی ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا تھا، اور 3 انعامات میں سے 2 انعامات کا تذکرہ بھی ہو چکا تھا، جن میں سے پہلا انعام یہ تھا کہ یہودی آپ کے کٹر دشمن تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچنے دیا، آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور دوسرا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں سے ہی چند اشخاص کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تمام مخالفتوں کے باوجود ایمان لائے۔ یہ 12 اشخاص تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلائے۔ تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ دعا کیجئے
کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کرو، تم ایماندار ہو کر یہ کس قسم کی درخواست کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ درخواست 4 وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں۔ اول یہ کہ ہم یہ درخواست اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم آسمانی نعمت کھائیں، اور دوم یہ کہ ہمیں اطمینان قلبی حاصل ہو، اور سوم اس وجہ سے کہ آپ پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور چہارم اس وجہ سے کہ دنیا کے سامنے علی وجہ البصیرت ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی تھی، اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں، کہ پروردگار مجھے دکھلائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ کیا ابراہیم آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، میری درخواست صرف اس وجہ سے ہے کہ میرا دل اس صفت پر خوب مطمئن ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا مشاہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نزول مائدہ کے لیے دعا کی اور عرض کیا کہ یا اللہ، یہ جو دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ ہے یہ ہمارے لیے، یعنی جو موجودین ہیں اس وقت جو موجود ہیں ان کے لیے، اور میری امت کے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہو، اور اس دن وہ یادگار منائے، اور میرا معجزہ ہو، آپ کے کھانے کی دعوت ہو، آپ تو بہترین روزی رساں ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ میں نعمتوں بھرا دسترخوان اتاروں گا، مگر مطلوبہ معجزہ دیکھنے کے بعد جو انکار کرے گا اس کو ایسی سزا دوں گا کہ نانی یاد آ جائے گی۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ از خود انبیاء کو جو معجزات عنایت فرماتے ہیں ان کو پھر اگر کوئی مانے یا نہ مانے تو اللہ پاک سزا نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی قوم کسی خاص معجزے کا مطالبہ کرے اور پھر وہ معجزہ دکھلا دیا جائے اور پھر وہ لوگ نہ مانیں تو وہ ہلاک کیے جاتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ایک خاص چٹان سے اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کیا تو یہ معجزہ ان کو دکھلایا گیا، مگر قوم نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تو پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ یہاں بھی اسی سنت قدیمہ کا ذکر ہے کہ ہم دسترخوان اتار دیں گے، اگر پھر ان لوگوں نے نہ مانا تو بڑا سخت عذاب ہوگا ان پر۔ اب پھر کیا ہوا کہ آسمان سے وہ دسترخوان اترا یا نہیں اترا، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اشارہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 40 دن تک مسلسل دسترخوان اترتا رہا اور حکم دیا گیا کہ تم اس سے کھاؤ پیو، خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، مگر ذخیرہ مت کرنا۔ لیکن انہوں نے ذخیرہ کیا تو نتیجتاً وہ سور، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، سور اور بندر بنا دیے گئے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3085 ہے، کہ اس میں جو ہے وہ ذکر ہے کہ دسترخوان روٹی اور گوشت کی شکل میں نازل ہوتا تھا اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ کھائیں پئیں خوب مگر خیانت نہ کریں، لیکن انہوں نے خیانت کی تو سور اور بندر بنا دیے گئے۔ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، یعنی صحابی کا بیان ہے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ جو یہودی مچھیرے تھے ان کو بندر اور سور بنایا جا چکا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، آسمان سے دسترخوان اترا تو نہیں تھا، جب یہ دھمکی انہوں نے سنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے دسترخوان دیکھنے کے بعد بھی تو پھر ان پر بڑا سخت عذاب نازل ہوگا، تو انہوں نے یہ دھمکی سن کر اپنی یہ درخواست واپس لے لی تھی۔ تو آیت کریمہ سنیں، آیات اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام پر یہاں سے اللہ تعالیٰ کے تیسرے احسان کا، انعام کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کے پروردگار ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کھانوں بھرا دسترخوان اتاریں؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا اول تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور دوم ہمارے دل مطمئن ہوں، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور سوم ہم جان لیں کہ بالیقین آپ نے ہم سے سچ کہا،
ونکون علیہا من الشاہدین، اور چہارم ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، الہی اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، جو ہمارے لیے اور ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا دن ہو اور آپ کی طرف سے بڑی نشانی یعنی معجزہ ہو، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں روزی عنایت فرمائیں، آپ ہی بہترین روزی رساں ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، میں اس کو تم پر اتارنے والا ہوں، فمن یکفر بعد منکم، پس جو اس کے نزول کے بعد تم میں سے انکار کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔